What is taqwa and how can I attain taqwa? اس پر بات کرتے ہیں. The linguistic meaning of taqwa is a shield or protective barrier. It is to protect oneself from what angers Allah. تقوی کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے شیلڈ یا پروٹیکٹیو بیریئر. جب آپ تقوی اپناتے ہیں اس کا مطلب آپ شیلڈ اپنا رہے ہیں, آپ پروٹیکٹیو بیریئر اپنا رہے ہیں جو آپ کو دنیا کی مشکلات اور فتنوں سے اور اس شیطان سے محفوظ رکھے گا. اسی لیے وہ واقعہ بڑا زبردست. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسٹ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اباؤٹ تقوی. ابی بن کعب سے پوچھا تقوی کیا ہے. ابی بن کعب نے کہا ہیو یو ایور ٹیکن اے تھورنی پاتھ, کیا آپ کبھی خاردار جھاڑیوں والے کسی راستے پہ گئے ہیں؟ عمر replied yes I have. ابی then asked so how did you travel along this thorny path, کیسے گزرے وہاں سے؟ جھاڑیاں تھی, کانٹے تھے, کیسے گزر گئے آپ وہاں سے؟ تو عمر replied I rolled up my garment and was cautious as to where I would tread to avoid being pricked by the thorns. میں نے کیا کیا, اپنے گارمنٹ کو ذرا سمیٹ لیا اور اونچا کر لیا تاکہ کوئی کانٹا نہ مجھے چبھ جائے, اور اس طرح کر کے میں وہاں سے گزر گیا. تو ابی نے کہا یہ تقوی ہے. سبحان اللہ, کیا مثال تھی, کیا وزڈم تھا ان لوگوں کا کہ یہی تقوی ہے. دنیا میں آپ آئیں بچ بچ کے آپ نے زندگی گزارنی ہے. اگر بہہ جائیں گے تو پھر بہہ گئے, پھر تو گئے. اگر ہر وقت ٹی وی دیکھنا ہے تو گئے, وہاں پہ جو سکھایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اگر دین پڑھنا ہی نہیں اور بس معاشرے پہ ڈیپینڈ کرنا ہے تو پھر تو گئے, پھر تو سیلاب میں بہہ گیا. تقوی تو اختیار ہی نہیں کیا, بچ بچا کے تو نکلے ہی نہیں آپ. ٹھیک ہے, تو یہ تقوی ہے. رائٹس آف تقوی. تقوی کے 3 حقوق ہیں, جیسے ایمان کے حقوق 4 وہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. پہلا حق پڑھ رہے ہیں تقوی. تقوی کے بھی 3 حقوق ہیں اور یہ علماء نے بیان کیے ہیں. پہلا حق ہے لو آف اللہ, دوسرا حق ہے فیئر آف اللہ, تیسرا ہے ہوپ آف اللہ. ایک شخص صرف لو آف اللہ, اس میں عاشقی, مطلب میں عاشق ہوں اللہ کا, نماز میں نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس اللہ سے عشق ہے اور وہ دھمال ڈال رہا ہے, ڈھول پکڑی ہوئی ہے, یہ تقوی نہیں ہے. یہ صرف ایک ایسپیکٹ اللہ کا پکڑ لیا اس نے, لو ہے جی, لو ہے میرا اللہ کا, مجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, وضو کرو ہے, نماز پڑھو, ہمارا لو ہے ہم دونوں کا. تو یہ لو ثابت نہیں. اس طرح کا لو جو ہے وہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بدھسٹ سے ثابت ہو سکتا ہے, ہندو سے ثابت ہو سکتا ہے, لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لو ثابت نہیں ہے. لو آف اللہ ضروری ہے. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, اس کو اکنالج کریں, اور سب سے زیادہ کرتا ہے, اس کو اکنالج کریں. اللہ کی محبت میں شک کرنا یہ تقوی کے مترادف ہے. اللہ کی محبت میں شک کرنے سے مراد ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا, یا اللہ تعالیٰ میری کیئر نہیں کر رہا, یا اللہ مجھے سفرنگ الاؤ کر رہا ہے. یہ ساری اللہ کی محبت میں شک کرنا, اور اس شیطان کی طرف سے. ٹھیک ہے, تو اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, سب سے زیادہ کرتا ہے, اور ہمیں بھی اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے. یہ پہلا تقوی کا رائٹ ہے. دوسرا رائٹ ہے فیئر آف اللہ, کہ لو کے ساتھ فیئر کا ایلیمنٹ بھی ہے کہ واٹ اف اللہ مجھے پکڑ لے, انا بطشا ربی کا لشدید, بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو فیئر بھی ہونا چاہیے. اور یہ تینوں رائٹ سورہ کہف کی چند پہلی آیات سے پروون ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. الحمدللہ الذی, یہ لو آف اللہ ہے. جس کو لو ہے وہ اللہ کی تعریف کرے گا. اگر آپ کو اللہ سے لو ہے نا, آپ کا دل خوش ہوگا جہاں اللہ کی تعریف ہو رہی, آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا کہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. ایسے لوگوں سے محبت ہو جاتی ہے نا جو اللہ کی بات کرتے ہیں. اکثر یہ نشانی ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ آپ اس سے محبت کر رہے ہیں جو اللہ کی بات کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلی آیت سے لو آف اللہ. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ, وارن کر دو تاکہ تم ان لوگوں کو, کن لوگوں کو, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹا جو ہے وہ ایسوسیٹ کیا, اور تم بشارت دے دو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں. تو لو آف اللہ, فیئر آف اللہ, وارن کرو, ان کو ڈراؤ کہ اگر تم اللہ کے اصولوں کے خلاف چلو گے تو پھر ریپرکشنز ہیں, کانسیکوینسز ہیں. لیکن وَيُبَشِّرَ الَّذِينَ, اور پھر ایمان والوں کو, ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں, بشارت بھی دے دو, ہوپ بھی دلا دو. تو تینوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کر چلیں, لو آف اللہ, فیئر آف اللہ, ہوپ آف. یہ تقوی والا بندہ ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا, کبھی آپ ان کے پاس بیٹھے, ان میں تینوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی. محبت بھی اللہ کی, لیکن ڈر بھی, خوف بھی. ٹھیک ہے نا, وہ اللہ کی پنشمنٹ سے ڈریں گے, اور وہ کوئی بھی ایکشن لیتے ہوئے ڈرتے ہیں. اور میں نوجوانوں کو ہمیشہ ایک بات سمجھاتا ہوں. میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں اے لیول کے, اب فاسٹ میں ہوتے ہیں, گریجویٹ کر گئے. انہوں نے مجھ سے ایک بار کہا, سر یہ علماء ہر چیز کو حرام کیوں کہتے ہیں؟
تو میں نے اس سے پھر تھوڑی سی سوچ سمجھائی. میں نے کہا دیکھو جب تم ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے نا, کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے پاس, اور تمہیں ڈائبٹیز ہونے کا خدشہ ہے, ابھی ہے نہیں, اور تم اس ڈاکٹر سے پوچھو گے نا کہ میں پیسٹری کھا لوں, تو وہ تمہیں روک دے گا. کس لیے؟ وہ تمہارا دشمن ہے, ہر چیز کو حرام کہہ رہا ہے؟ نہیں. کس لیے؟ کیونکہ وہ اتنا کمپیٹنٹ ہے, اسے پتہ ہے, وہ رسپانسبل ہے کہ اگر میں نے اسے اجازت دے دی, کوئی اور دے دے تو دے دے, لیکن میں نے اگر اجازت دے دی تو پھر کل کو میری پکڑ ہوگی, میرے پہ کیس بن جائے گا کہ آپ نے الاؤ کیا تھا. تو علماء میں ڈر ہوتا ہے, یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں. وہ کوئی دشمن نہیں ہے, وہ تقوی والے لوگ ہیں, انہیں ڈر ہے کل کو اللہ ہمیں پکڑ لے گا. ایک بندہ مجھ سے آ کے فتویٰ لیتا ہے, میں تو عالم ہوں ہی نہیں, ٹھیک ہے نا, میں علماء کی بات کر رہا ہوں, علماء سے کوئی فتویٰ لیتا ہے تو وہ 10 بار سوچے گا اس کو فتویٰ دیتے ہوئے. اسی لیے امام مالک میجورٹی ان کے سینٹینسز یہ ریکارڈڈ ہیں, لا ادری, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا, واللہ عالم, اللہ نوز بیسٹ, اللہ کو پتہ ہے. تو وہ پبلک اوپینین دیتے گھبراتے تھے. یہ نہ انکمپیٹنسی ہے, نہ یہ کسی انسانیت سے دشمنی ہے. اس لیے بات سمجھنی چاہیے کہ وہ مجبوراً انہیں کہنا پڑتا ہے, انہیں فتویٰ دے سکتے. تو دیٹس وائی تقوی کی وجہ سے. اوکے, تو یہ 3 رائٹس آف تقوی میں نے آپ کو بتائے. تقوی کیسے آتا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَّابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِ الْعُلَمَاءُ. یہ جو ورس ہے, انما یخشى اللہ من عبادی العلماء ان اللہ عزیز غفور. Only those fear Allah from among his servants who have knowledge. تقویٰ کیسے بڑھے گا؟ نالج. نالج کس چیز کا؟ وحی کا. جتنا وحی کا نالج لیتا جائیں گے, کیونکہ وحی جو ہے نا, اس کی مثال بارش کی سی ہے. اگر آپ قرآن کی آیات کا مطالعہ کریں, اللہ نے وحی کی مثال بارش کی سی دی. اللہ نے کہا جس طرح بارش برستی ہے اور ڈیڈ زمین کو ریوائیو کرتی ہے, تو یہی ایفیکٹ وحی کا ہے. وہی ڈیڈ ہارٹ کو ریوائیو کرتی ہے. ڈیڈ ہارٹ سے کیا مراد ہے؟ ڈپریسڈ ہارٹ, ڈی موٹیویٹڈ ہارٹ, جو اک چکا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ ڈیڈ ہارٹ ہے, ظاہر ہے اس کو فیل ہی نہیں ہو رہا گناہ کیا ہے, نیکی کیا ہے. وہی اس کو ریوائیو کرے گی. قرآن کی تلاوت اس کو ریوائیو کرے گی, اللہ کا ذکر اس کو ریوائیو. شروع میں مشکل لگے گا. شروع میں مشکل اس لیے ہے کیونکہ اس کی مثال مجھے ایک عالم نے دی تھی کہ جب ہم برتن مانجتے ہیں اس جس بہت میل لگاؤ تو وہ اچھا خاصا جو ہے رگڑا لگتا ہے. تو شروع میں ذکر کر رہے ہیں, تلاوت سن رہے ہیں, تو اچھا خاصا رگڑا لگ رہا ہے, ظاہر ہے میل بھی تو اترنا ہے نا. اس کے بعد دل جذب کرتا ہے اس کو, بارش کی طرح, جیسے زمین بارش کو جذب کرتی ہے, اور پھر جو ہے وہ پودے اگتے ہیں, پھر پھل اگتے ہیں, پھر گرینری ہوتی ہے. اس بندے کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور ہریالی ہوتی ہے اس کے دل میں. وہی کا نالج لیں. نالج جتنا لیں گے تقویٰ بڑھ جائے گا. یہ آپ آزما کے دیکھ لیں. علم حاصل کریں, علم, سیرت پڑھنا شروع کر دیں, قرآن کی آیات 10 ڈیلی ریسائٹ کرنا شروع کر دیں, کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں, کوئی کلاس جوائن کر لیں, کوئی آن لائن یونیورسٹی سرچ کر لیں, کوئی عربک شروع کر دیں, IOU انٹرنیشنل آن لائن یونیورسٹی سرچ کریں, بینہ سرچ کریں, کوئی لیکچر سن لیں. علم کی طرف آئیں اگر آپ اپنا تقویٰ بڑھانا چاہتے ہیں, کیونکہ تقویٰ ایسے نہیں بڑھ جاتا. یہ قرآن میں ثابت ہو رہا ہے کہ بے شک جو علم والے ہیں وہ متقی ہیں. علم از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو تقویٰ. بے شک اللہ عزیز ہے اور غفور ہے, فارگیونگ ہے اور مائٹی ہے.